ناظرین، آج ہم گلگت بلتستان کی تاریخ کے بارے میں مختصر بات کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان پر صدیوں تک مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں نے حکومت کی۔ گلگت بلتستان کا کل رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر، جبکہ یہاں کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 20 لاکھ ہے۔ یہ علاقہ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہاں بے تحاشا معدنیات پائی جاتی ہے۔ پن بجلی کے پیداوار کے لیے بے شمار موزوں ترین جگہ موجود ہیں۔ یہاں سیاحوں کو حیران کر دینے والی خوبصورت جگہ، پہاڑیاں، جھیلیں اور آبشار پائے جاتے ہیں۔ ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے میں واقع اس خوبصورت اور دلکش وادی میں پولو صدیوں سے کھیلا جاتا ہے۔ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور ضلع گزر گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے۔ سالانہ چترار اور گلگت بلتستان کی پولو کی ٹیمیں اس پولو فیسٹیول میں حصہ لیتی ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے برعکس گلگت بلتستان پاکستان کے کنٹرول میں ڈرامائی طور پر اس وقت چلا گیا جب پاکستان نے 2 برٹش فوجی افسران کو منا لیا جو کہ اس وقت گلگت اسکاؤٹس میں تعینات تھے۔ 1935 میں برٹش نے مہاراجہ ہری سنگھ سے گلگت بلتستان کرائے پر لیا۔ چونکہ گلگت بلتستان کی اہمیت فوجی اعتبار سے بہت زیادہ تھی، جو کہ برٹش انڈیا کے شمالی حصے میں واقع تھا۔ یہ علاقہ برٹش انڈیا کے سیاسی شعبہ جو کہ نیو دہلی میں تھا کے ذریعے کنٹرول ہوتا رہا۔ اس علاقے کی دفاعی ذمہ داری گلگت اسکاؤٹس کے ذریعے کی جاتی رہی، جو کہ برٹش انڈیا کے آفیسرز کنٹرول کرتے تھے۔ 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کو آزادی دیے جانے کا فیصلہ ہوا تو برٹش نے یہ علاقہ راجہ ہری سنگھ کو 1 اگست 1947 کو واپس کر دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے گنسارا سنگھ کو یہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ گلگت اسکاؤٹس کے 2 گورے آفیسرز میجر براؤن اینڈ کیپٹن میتھیسن اور گلگت کے مقامی فوجی افسر صوبیدار میجر بابر خان اور دوسرے فوجی افسران مہاراجہ ہری سنگھ کے تابع تھے۔ پاکستان اور انڈیا کے آزاد ہونے کے بعد 31 اکتوبر 1947 کو جو ہی ہری سنگھ نے کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کیا تو گلگت بلتستان میں موجود میجر براؤن نے گنسارا سنگھ کو جیل میں ڈال دیا اور ہری سنگھ کے خلاف آواز بلند کی۔ یہاں کے مقامی راجاؤں اور لوگوں نے اس بغاوت کی حمایت کی۔ ہری سنگھ اور اس کی فوج کو 1 نومبر 1947 کو شکست ہوئی اور یوں گلگت بلتستان ایک آزاد ریاست کے طور پر معرض وجود میں آیا، اور تب سے ہر سال 1 نومبر کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کچھ دنوں تک ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم رہا، لیکن مقامی لیڈرشپ کی فقدان کی وجہ سے یہ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ جب 1948 کو انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، یعنی انڈین آکوپائیڈ کشمیر اینڈ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر، تو یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل میں لے جایا گیا۔ وہاں کشمیری لیڈروں نے جان بوجھ کر گلگت بلتستان کو مقبوضہ کشمیر کا حصہ قرار دیا، اور یوں یہ علاقہ ایک بار پھر سے سازش کا شکار ہوا۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے قرارداد کے مطابق گلگت بلتستان کے لوگوں کو رائے شماری کی حق دی جائے گی اور یہاں کے لوگوں کے مرضی کے مطابق حکومت ہوگی، لیکن اس بات کو 72 سال ہو گئے، یہاں کے لوگ آج بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے قرارداد کے برعکس کشمیری رہنماؤں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں گلگت بلتستان کی کوئی شمولیت نہیں تھی۔ اس قرارداد کے مطابق پاکستان گلگت بلتستان پر انتظامی حکومت کر سکتا ہے۔ اس متنازع قرارداد کو
کراچی ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ 28 اپریل 1949 کو دستخط کیا گیا اور عوام کو 1990 تک اس بات کا علم بھی نہ تھا۔ تب سے گلگت بلتستان پر مختلف آرڈرز اور پیکیجز کے ذریعے حکمرانی کی جاتی رہی۔ تاریخی طور پر جب گلگت بلتستان نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تو یہ کشمیر کا حصہ نہیں رہا، لیکن بعد میں کراچی ایگریمنٹ کے ذریعے جان بوجھ کر اس علاقے کو کشمیر کا حصہ بنایا گیا اور مقامی لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان متنازع حالات میں جینے پر مجبور کیا گیا۔ یہاں کی خوبصورتی کو دلکش پاکستان کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن جب مقامی لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو یہ کہہ کر چپ کرایا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ابھی متنازع ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ووٹ دینے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے سینٹ یا قومی اسمبلی میں یہاں کے لوگوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ 1950 کو پاکستان نے منسٹری آف کشمیر افیئرز قائم کی اور گلگت بلتستان کے تمام انتظامات اس منسٹری کے حوالے کیے۔ 1967 میں 2 مقامی ایجنٹس قائم کیے گئے، جو کہ ایک گلگت سے اور ایک بلتستان سے مقرر کیا گیا۔ 1970 میں ناردرن ایریاز ایڈوائزری کونسل قائم کی گئی، لیکن اسے مقامی لوگوں کو فیصلہ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں دے دی گئی۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے گزر اور گانچے اضلاع قائم کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی سیاہ قانون FCR یعنی فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا، جو کہ ایک ایسا کالا قانون تھا جو صرف فاٹا اور گلگت بلتستان میں رائج تھا۔ 2009 تک یہ علاقہ شمالی علاقہ جات کے نام سے جانا جاتا تھا، پھر اس کا نام تبدیل کر کے گلگت بلتستان رکھا گیا۔ یہ محض ایک نام ہی کی تبدیلی تھی، لیکن اسے مقامی سیاسی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پلیز ہٹ دا لائک بٹن، سبسکرائب ٹو آور چینل۔ تھینک یو۔